شہیدہ کی جتنی قبریں ہیں سب کے سب امام سید سجاد علیہ السلام کے موجودگی میں بنائی گئی ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ معصوم کے ہوتے ہوئے ایک لاش یہاں ایک لاش وہاں ہو، لیکن عجیب ہے تاریخ کا ستم کہ شہزادوں کی شہادت اور اس کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ بیان کیے۔ یہ دونوں شہزادے، ایک 10 سال کا ایک 12 سال کا، اور جتنے صاحبان اولاد محسوس کر سکیں کہ ماں ایسی ہستی ہے جو اپنے وجود کو اپنے بچوں پہ قربان کر سکتی ہے۔ اپنے بچوں کو جو کسی پر قربان کرے تو سمجھیے کہ اس ماں کی نگاہوں میں وہ وجود اپنے وجود سے زیادہ محترم ہے، ورنہ بچے، اور اتنے خوبصورت اور حسین بچے، اطاعت گزار بچے، یہ ساتھ چلے تھے۔ ایک روایت، جب بعد میں انہیں عبداللہ لے کر پہنچے تنعیم کے مقام پر، جب قافلہ حسینی مکے سے نکل کر ایک منزل کر چکا ہے، لیکن بہرحال اتنی بات تو واضح کہ کربلا کے میدان میں دونوں شہزادے اپنی ماں کے ساتھ پہنچے تھے۔ رونے والوں، شہزادی کو پرسہ پیش کرو گے اور پیش کرنا چاہیے، اور صرف شہزادی کو نہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار کو بھی، کہ جتنا پارٹیسپیٹ جناب زینب کبریٰ کا ہے بچوں کے لیے، اتنا ہی جناب عبداللہ کا بھی۔ جب کسی نے کہا تھا عبداللہ سے کہ تمہارے بیٹے کربلا نہ جاتے تو شہید نہ ہوتے، جلال آ گیا۔ اتنا باادب مقام صحابیت پر فائز عبداللہ داماد علی اپنے نالین کو اتار کر اس غلام کو مارا کہ تو کیا جملہ کہتا ہے، اگر میں کربلا میں ہوتا تو اپنے بچوں سے پہلے میں اپنی گردن کٹوا دیتا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار۔ لیکن رونے والوں، زینب کبریٰ نے بچوں کی کتنا مشکل وقت تھا جب امام حسین اپنے بھانجوں کو مرنے کی رضا دے رہے تھے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت کسی پر آئے کہ اس کی بہن کا گھر اس طرح سے قربان ہو۔ ہائے میرا مولا، اور اتنے کم سن شہزادے مگر بہن کے آگے مجبور ہوئے۔ دونوں شہزادوں کو امام نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں پر سوار کرایا، میدان کربلا میں ماں کی وصیت لے کے چلے، بیٹو یاد رکھنا کہ تم کس کے نواسے اور کس کے پوتے ہو۔ دیکھو پسر سات کا سر کاٹ کے لاؤ گے تو ماں خوش ہو جائے گی۔ اتنا بڑا ٹارگٹ دیا تھا کہ لشکر یزید کے سردار کا سر کاٹ کے لاؤ گے، اور دیکھو فرات کے کنارے مت جانا، کہیں فرات کے کنارے پانی کی جو ہوا ہو نمی کے ساتھ کہیں تمہاری سانسوں کے ساتھ نہ چلی جائے۔ فرات کو مڑ کبھی نہ دیکھنا، ماں نے وصیت کی ہے، بچے میدان کربلا میں آئے ہیں۔ اور رونے والوں، اس طرح سے جہاد کیا کہ کبھی حسین داد شجاعت دیتے تھے، کبھی عباس مرحبا کہتے تھے، اور جب تک دونوں مل کے حملہ کرتے رہے عمر سعد کی فوجیں بھاگتی رہیں۔ عجیب جملہ عمر سعد نے کہا تھا کہ ان دونوں شیروں سے ایک ساتھ مل کے لڑنا ممکن نہیں ہے، کوئی ایسی ترکیب کرو کہ دونوں کو الگ الگ کر لو۔ پھر بچوں پر ٹوٹ پڑے، محمد کو الگ مارا، ان کو الگ مارا۔ ارے جتنے تیر مارے جاتے تھے بچے تیر کھانے
آنے کے بعد پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے تھے کہ اماں نے کہا ہے عمر سعد کا سر کاٹ کے لانا ہے، اجرکم اللہ۔ رونے والوں، سخت ترین منزل بھی آئی ہے جب میرا مولا اپنے بھانجوں کا آخری سلام سن رہا ہے۔ ماموں سلام لیجئے، ماموں ہمارا آخری سلام۔ حسین روتے ہوئے چلے، عباس روتے ہوئے چلے۔ ارے دونوں شہزادوں کے سرہانے پہنچے۔ دونوں شہزادوں نے جیسے ہی ماموں کو اپنے قریب دیکھا کہنے لگے ہاتھوں کو جوڑ کے ماموں ہم نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا، آپ کیوں چلے آئے؟ ارے اماں خفا ہوں گی، اتنی گرمی میں بھائی کو کیوں بلا لیا؟ مولا ہم نے تو خالی سلام کیا تھا۔ امام منہ چوم چوم کے روتے تھے۔ دونوں کے لاشوں کو اٹھائے میرے مولا۔ عباس نے ایک کا لاشا اٹھایا۔ کہتے ہیں بعض مقاتل کے علماء کہ ابھی ایک میں رمق جان باقی تھی۔ رونے والوں جملہ سنیں گے، لے کر جب خیمے میں آئے ہیں نا اور بیویوں نے حلقہ بنا کر بیوی کو پرسا دینا چاہا، عجیب قیامت تھی۔ پہلے تو جملہ لکھا علماء نے کہ جو جس میں حیات باقی تھی وہ بڑا والا شہزادہ تھا، وہ بڑا تھا۔ ہائے جناب، اور ابھی رمق جان باقی تھی مگر اتنی شدید پیاس تھی، اتنا خون بہ چکا تھا کہ بچے سے بولا نہیں جاتا تھا۔ ماں کو دیکھا، بس ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر پیشانی پہ رکھا۔ اب خدا معلوم ماں کو سلام کر رہے تھے یا پیغام مدینے کے لیے دیتے تھے۔ اماں جب پلٹ کے واپس جانا، ہمارے بابا کو ہمارا سلام کہہ دینا، اجرکم اللہ۔ رونے والوں بیویوں نے حلقہ بنایا ہے اور جناب زینب کو بلا کے چاہتی ہیں پرسہ پیش کریں، مگر بیوی کا عجیب عالم ہے، عجیب عالم ہے۔ فرماتی ہیں میرے بچوں کا پرسہ نہ دو، یہ تو صدقہ اتارا تھا، یہ تو فدیہ تھے۔ بیویوں ہو سکے تو دعا کرو نا کہ میرا بھائی محفوظ رہ جائے۔ رونے والوں ایسی ماں دکھاؤ جو بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر نہ روئے، اجرکم اللہ۔ رونے والوں تاریخ کا عجیب جملہ ہے، جناب زینب اولیاء نے بچوں کا ماتم کربلا میں نہیں کیا، 10 محرم کو نہیں کیا، 11 محرم کو۔ راوی لکھتا ہے حمید ابن مسلم کہ جب شہیدوں کا انداز مقتل میں لاشیں پڑے تھے اور شہیدوں کے لاشوں پر بیویاں رخصت ہو رہی تھی، ہر بیوی اپنے شہید کی لاش پر سے رخصت ہوئی۔ 11 محرم ہے، کہتا ہے 2 لاشیں منتظر تھے، رونے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے پوچھا ارے کس کے لاشے کا؟ زینب کے لاڈلے۔ زینب کہاں کا؟ زینب لاشے حسین پر، اجرکم اللہ۔ رونے والوں 11 محرم کو بچے منتظر رہے مگر ماں بچوں کی لاشوں پر نہیں آئی ہیں۔ اس کے بعد قافلہ کربلا سے چلا، جہاں جہاں زینب کو رونے کا موقع ملا اپنے بھائی کا گریہ کیا ہے، یہاں تک کہ زندان شام بھائی کا ماتم ہے، دربار یزید میں بھائی کا تذکرہ ہے، بچوں کا نام بھی نہ لیا۔ جب رہائی مل گئی تو کہتے ہیں علماء مقاتل کہ کٹے ہوئے سر واپس کیے گئے تھے، اب یزید مجبور تھا، واپس کیا جا رہا تھا، اور جب ننھے سر لائے گئے اور کوئی بیوی لینے کو آگے نہ بڑھی تو لانے والا روتا تھا، یہ کہتا تھا مولا سجاد ان کا کوئی وارث ساتھ میں نہیں آیا، کیا یہ بچے بن ماں باپ کے تھے؟ اجرکم اللہ۔ امام نے فرمایا آگے کچھ نہ کہو، جناب زینب سے فرماتے تھے بوبی اماں اونو محمد کے سر آ گئے، فرماتی تھی بیٹا اب تم فیصلہ کرو دکھیاری بھائی کا ماتم کرے یا بچوں کا ماتم کرے۔ قافلہ پھر کربلا آیا مگر بھائی کا چہلم کیا، بچوں کی قبر پہ زینب نہ گئی، ہائے
رونے والوں، بس آخری جملہ، مدینے پلٹ کے قافلہ آیا، بی بی سے اپنے گھر جایا نہ جاتا تھا، امام علیہ السلام نے اصرار فرمایا پھوپھی اماں گھر ہو آئی ہے۔ ارے کیسے چلے بی بی، 18 بھائیوں کی بہن اکیلے واپس گھر جائے، بادل ناخواستہ ارے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چلی ہیں، چلا نہ گیا، صحن میں جا کے بیٹھ گئی۔ عبداللہ پلٹ کے گھر میں آئے، دیکھا کوئی بوڑھی خاتون بیٹھی ہیں، فرمایا معظمہ راستہ بھول گئی، کس سے ملاقات کو آتی ہے؟ فرمایا وارث نہیں پہچانا، اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی۔ عبداللہ تڑپ گئے، شہزادی نہ پہچان سکا۔ عبداللہ روتے تھے، شہزادی یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، آپ تو اس گھر کی مالکن ہیں، آپ یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ یہاں تو ملازم بیٹھتے، یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ ارے عبداللہ زیادہ جملہ نہ کہیے، زینب سے چلا نہیں جاتا۔ سہارا دیا عبداللہ نے، اب جو حجرے میں لے کر آئے، اب تک تو ماں بچوں کو نہ روئی تھی، جیسے ہی محمد کے بستروں کو دیکھا، ارے کبھی اون کا باتیں کرنا یاد آیا، کبھی محمد کا مسکرانا یاد آیا، ارے بازو پھیلا دیے، آؤ میرے پیارو، آؤ ماں سے کیوں روٹھ